آج سسٹر میری کے دروازے پر ان کی مرید خواتین موجود نہ تھیں۔ ان خواتین کے لیے ہفتے اور اتوار کا دن مقرر تھا، لیکن آج پیر کا دن تھا۔ سونیا نے آہستہ سے سسٹر میری کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر جوابی اشارہ پا کر اندر داخل ہو گئی۔ سسٹر میری کمرے میں موجود تھی اور حسب عادت کسی عجیب و غریب کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ سونیا کو دیکھ کر اس نے فوراً کتاب بند کر دی اور ایک صندوق میں رکھ کر سونیا سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سسٹر میری سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا وقار اور روب حسن تھا۔ یہ آیا صوفیہ کی واحد راہبہ تھی جو اب تک کسی مرد کے نزدیک نہ گئی تھی۔ اس نے شروع دن سے ہی ایک عبادت گزار راہبہ کے طور ادوار اختیار کر لیے۔ یہ مارسی تھی۔ مارسی کے چہرے پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فرشتوں نے مارسی کے حسین چہرے کو عرش کے سنہری پانیوں سے غسل دیا ہو۔ مارسی کی آنکھیں، جنہیں قاسم کٹورے کہا کرتا تھا، اب کہکشاؤں کی طرح روشن تھی۔ اس کی آنکھوں میں دانائی اور دانشمندی کا نور تھا۔ سر تپا، اجلے اور دھلے ہوئے سفید لباس میں مارسی پربت کی وادیوں سے آئی ہوئی کوئی اپسرا معلوم ہوتی تھی۔ مارسی نے سونیا کو انتہائی محبت کے ساتھ سینے سے لگایا اور اپنے پاس مسحری پر بٹھاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے سونیا، آج تمہارے چہرے پر اضطراب کی پرچھائیاں ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں تمہارا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن اگلے لمحے سونیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا سر مارسی کے سینے سے جا لگا اور مارسی نے اپنا بازو اس کی پشت پر رکھ کر اسے سہلانا شروع کر دیا۔ سونیا رو رہی تھی لیکن مارسی خاموش تھی، جیسے وہ سونیا کو رونے کا موقع دینا چاہتی ہو۔ اسی اثنا میں سونیا کا انگوٹھی والا ہاتھ، جو اس نے اپنے جسم کے نیچے دبا رکھا تھا، غیر اختیاری طور پر باہر نکالا اور مارسی کی نظر اس پر پڑی۔ مارسی کی آنکھ پہلی مرتبہ تو سرسری سے انداز میں سونیا کی انگوٹھی پر ٹھہری اور پھر ہٹ گئی، لیکن اگلے لمحے ایک جھٹکے کے ساتھ مارسی کی نظر سونیا کی انگوٹھی پر دوبارہ پڑی، اور اب مارسی اپنی بھویں سکیڑے بری طرح سونیا کی انگوٹھی کو گھر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک دم چکی چلنا شروع ہو گئی، ماضی کی چکی۔ اس کے سامنے مارتھا کی وہ یادگار انگوٹھی تھی جو مارسی نے قاسم کو بخش دی تھی۔ وہ اس خیال سے کہ کہیں اسے دھوکہ نہ ہوا ہو انگوٹھی کی بناوٹ پر غور کرنے لگی، لیکن یہ تو وہی انگوٹھی تھی۔ مارسی کا پورا جسم زلزلے کی زد میں آنے لگا۔ اس نے سونیا کو احتیاط کے ساتھ سیدھا کیا اور اپنی ہیجانی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے انتہائی ملائم لہجے میں سونیا سے کہا، دیکھو سونیا، اس طرح رونے سے کام نہیں چلے گا۔ اب چپ کرو شاباش، اور مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ مارسی نے اپنی انگلیاں سونیا کے چہرے پر پھیری۔ اب سونیا کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سامنے کرتے ہوئے سسٹر میری سے کہا، یہ انگوٹھی آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ مجھے اس نوجوان نے دی ہے جو فرشتوں کی طرح پاک سیرت ہے۔ وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے۔ لیکن سسٹر، میں کیا کروں؟ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے اپنا سکوں، کیونکہ وہ ایک راہب ہے اور میں چرچ کی خادمہ۔ سسٹر، میں خود کو اس کے لائق ہی نہیں سمجھتی۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں اچھی نہیں ہوں؟ وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن مارسی کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ گزشتہ 7 سال کے عرصے میں وہ بہت روئی، اس نے بہت سجدے کیے، بہت نمازیں پڑھیں۔ وہ چھپ چھپ کر گزشتہ 7 سال سے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہی تھی، لیکن کبھی اسے اپنی فریادوں کا کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ اور آج ایک دم اس کے سامنے قاسم کو دی ہوئی انگوٹھی آ گئی تھی۔ سونیا بتا رہی تھی کہ وہ نوجوان بھی یہی ہے۔ مارسی کے لیے یہ بڑے عجیب لمحات تھے۔ قاسم اس کے بالکل نزدیک آ پہنچا تھا، اس کے دل کی دھڑکن کا انداز ہی بدل گیا۔ یہ دھڑکن پہلے ایک راہبہ کی دھڑکن تھی جو پوری دنیا کے ہر مرد سے کٹ کر گوشہ نشینی میں اپنے پروردگار سے اپنی محبت مانگتی تھی، لیکن اب اس کا دل ایک اور انداز سے دھڑک رہا تھا۔ اب یہ ایک نوجوان لڑکی کے دل کی دھڑکن تھی جو برسوں کے بعد اپنے محبوب کا دیدار کرنے والی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ انگوٹھی کسی اور آدمی کے ہاتھ لگ کر یہاں تک پہنچی ہوگی۔ اس نے بے تابی سے سونیا سے سوال کیا، اس نوجوان راہب کا حلیہ کیسا ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ سونیا پہلے تو چونکی، لیکن پھر قاسم کے چہرے کو یاد کر کے انتہائی نفاست کے ساتھ اس کا حلیہ قد کاٹ بتانے لگی۔ اب مارسی کو یقین ہونے لگا تھا کہ نوجوان راہب قاسم بن حشام ہی ہے۔ مارسی کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت اٹھے اور دوڑتی ہوئی قاسم کے پاس چلی جائے۔ وہ قاسم کے بازوؤں میں سر چھپا کے زور زور سے روئے اور اسے کہے
کہ چلو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے اس تکلیف دہ دنیا سے لے چلو، لیکن وہ ایسا نہ کر سکتی تھی۔ وہ سونیا کو بھول گئی اور 7 سال پہلے کی اپنی محبت میں کھو گئی۔ وہ ایک ایک بات یاد کر رہی تھی، لالا شاہین کی یادگار، قاسم کا گھر، قاسم کی خوش مزاج بھابھی سکینہ، قاسم کے بھتیجے عمر اور علی۔ پھر اسے اپنی ماں یاد آئی، سکندر بیگ اور ابو جعفر بھی یاد آئے، اور پھر ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، کہیں ڈیمونان کو قاسم نے تو قتل نہیں کیا؟ اور پھر نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہی خیال گھر کرنے لگا کہ ڈیمونان کو قاسم نے قسطنطنیہ پہنچ کر قتل کیا ہوگا۔ دراصل جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ سلطان مراد خان ثانی کا بیٹا سلطان محمد خان قسطنطنیہ پر ایک بھرپور حملہ کرنے والا ہے، اس کی دعاؤں کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ شب و روز اپنے مالک کے حضور یہی ایک دعا کرتی کہ جلدی سے وہ دن آئے جب سلطان محمد خان قسطنطنیہ پر حملہ کر دے۔ اسے یقین تھا کہ سلطان کے لشکر میں قاسم بن حشام ضرور شامل ہوگا۔ گزشتہ 7 سالوں میں مارسی کو اکثر اس بات پر حیرت ہوا کرتی تھی کہ قاسم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر قاسم اسے ڈھونڈتا تو کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ اسے مل جاتی، لیکن آج اسے یقین ہو رہا تھا کہ قاسم تو اسے ڈھونڈتا رہا ہے۔ وہ قاسم سے ملنے کے لیے بے چین تھی، لیکن اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے سونیا سے پوچھا، اچھا تو تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے، بہت کرتا ہے، مگر وہ مجبور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جسمانی محبت نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک راہب ہوں، میں تمہیں روحانی محبت دے سکتا ہوں۔ اس نے مجھے روحانی محبت عطا کی ہے، یہ انگوٹھی اسی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن سسٹر میری، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ روحانی محبت کیا ہوتی ہے، آپ کو تو معلوم ہوگا، مجھے بتائیے نا۔ مارسی ایک دانش مند لڑکی تھی، وہ آسانی سے بات کی تہ تک پہنچنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قاسم نے جان بوجھ کر یہ انگوٹھی سونیا کو پہنائی ہوگی تاکہ وہ مارسی کے پاس جائے تو مارسی انگوٹھی پہچان لے۔ یہ گویا ایک طرح کا پیغام تھا۔ مارسی قاسم کے پیغام کا سوچ کر سرشار ہو گئی، لیکن اسے ایک دکھ ہوا، اور وہ یہ کہ نادان سونیا خواہ مخواہ قاسم کی محبت میں گرفتار ہوئی چلی جاتی تھی۔ اچانک مارسی کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے سونیا سے کہا، بہت خوب، تو وہ راہب تم سے روحانی محبت کرتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات سکھاتی ہوں، تم اس سے کہنا تو وہ تم پر اور زیادہ مہربان ہو جائے گا، لیکن پہلے میری ایک بات غور سے سن لو۔ اپنے آپ کو اس کی محبت میں اتنا دیوانہ مت کرو کہ اسے جب نہ پا سکو تو جدائی کا صدمہ برداشت ہی نہ کر پاؤ۔ سونیا مسکرا دی اور بے صبری سے بولی، آپ مجھے وہ بات سکھائیے جو سکھانے جا رہی تھی۔ آپ تو خود یسوع مسیح کی راہبہ ہیں، آپ کو بھلا محبت کے بارے میں کیا معلوم؟ نہ جانے کیوں مارسی کی ہونٹوں پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک طویل ٹھنڈی سانس لی اور دھیرے سے دہرایا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے محبت کے بارے میں بھلا کیا معلوم۔ سونیا نے سمجھا کہ سسٹر کا دل دکھ گیا ہے۔ وہ معافی مانگنے لگی اور منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، سسٹر اگر مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر بتائیے نا کہ آپ مجھے کیا سکھانے والی تھی۔ مارسی نے ایک لمحے کے لیے سونیا کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر کہا، تم مجھ سے کہنا، لالا شاہین کے کبوتر اڑ گئے ہیں، جب نیلا پانی سرخ ہو جائے گا تو اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ سونیا نے انتہائی حیرت سے سسٹر میری کے الفاظ سنے۔ اس نے ایک مرتبہ یہ الفاظ زیر لب دہرائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اپنی بھویں سکیڑ کر استحجاب سے بھرپور لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہے سسٹر، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لالا شاہین کے کبوتروں کا ہماری محبت سے کیا تعلق؟ تم اس جملے کے مطلب کو چھوڑو، اسے ایک طرح کا روحانی منتر سمجھ لو۔ میں نے تمہیں محبت کا ایک یادگار پیغام سکھایا ہے۔ یہ کسی کی محبت کا ایک یادگار پیغام ہے، اس میں بہت اثر ہے۔ سونیا پھر بھی سمجھ تو کچھ نہ سکی، لیکن اس نے سسٹر میری کا پیغام زبانی یاد کر لیا۔ آیا صوفیہ کے پادریوں کی مجلس سحر سے شروع ہو کر رات تک جاری رہی۔ مجلس میں قسطنطنیہ کے تمام پادری شریک ہوئے اور سب کے سب اس بات پر غم و غصے کا اظہار کرتے رہے کہ شہنشاہ نے دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کا صدر کارڈنل ایسیڈور کو بنا کر آیا صوفیہ کے بطریق اعظم کی توہین کی ہے، اور قسطنطنیہ کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجلس کے روز شہنشاہ کے سامنے احتجاج کریں گے اور دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کو ٹھیک اس وقت جب وہ عروج پر ہوگی بائیکاٹ کر کے ناکام بنا دیں گے۔ یہ حقیقت تھی کہ شہر کی ساری عوام کے دل و دماغ پر مذہبی پیشواؤں کا قبضہ تھا۔
لوگ بدعقیدگی اور طرح طرح کی توہمات کا شکار ہو کر مذہبی پیشواؤں کے سامنے لاچار اور بے دست و پا ہو چکے تھے۔ مذہبی پیشوا لوگوں کو پیسے اور زر و جواہر کے عوض جنت کی راہداریوں کے ٹکٹ دیا کرتے تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ اگر تمام پادری مل کر لوگوں کو شہنشاہ اور کارڈنل کے خلاف اکساتے تو لوگ بھڑک اٹھتے۔ چنانچہ بطریق اعظم کی سازش کامیاب ہوئی اور تمام پادریوں نے متفقہ طور پر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ رات کو اجلاس ختم ہوا تو قاسم بطریق اعظم سے اجازت لے کر خوشی خوشی اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی اور زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔ راہداری میں دونوں طرف جلتی ہوئی مشعلوں نے سنسان راہداری کے ماحول کو دیومالائی بنا دیا تھا۔ قاسم سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچا تو اسے دوسری منزل نہ جانے کیوں ویران ویران سی دکھائی دی۔ یہاں بھی مشعلوں سے در و دیوار پر جہنم کی پریاں رقص کر رہی تھی۔ قاسم راہداری کا پہلا موڑ مڑا تو اسے پلک جھپکتے میں ایک سایہ دائیں سے بائیں حرکت کرتا ہوا نظر آیا، یوں جیسے کوئی شخص ایک دم سے کسی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ قاسم چوکنا ہو گیا۔ دراصل قاسم اجلاس ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک شہر کے پادریوں کو اس عظیم مقصد کے لیے متحد رہنے کی تبلیغ کرتا رہا تھا۔ اس دوران بطریق اعظم اور باقی سب لوگ اپنی اپنی رہائش گاہوں میں چلے گئے تھے۔ جب شہر کے چھوٹے کلیساؤں سے آئے ہوئے پادری رخصت ہوئے تو رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور اس وقت آیا صوفیہ کی یہ راہداری کسی قبرستان کی طرح خاموش پڑی تھی۔ قاسم چیتے کی طرح راہداری میں چلتا ہوا اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ اس سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ قاسم احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا لیکن اندر کوئی نہ تھا۔ البتہ اس نے مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ اس کا تمام سامان بکھرا پڑا تھا اور کوئی چور اس کے سامان کی بری طرح تلاشی لیتا رہا تھا۔ قاسم کا ذہن اچانک بطریق شاگال کی طرف چلا گیا۔ آج صبح کے بعد اسے شاگال کہیں نظر نہ آیا تھا۔ قاسم نے اپنے سامان کو سمیٹا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے عجیب قسم کے حالات کا سامنا تھا۔ جہاں تک فرض کا تعلق تھا تو قاسم کی کارکردگی اطمینان بخش تھی، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق تھا ابھی تک قاسم کی کوئی کوشش برابر نہ ہوئی تھی۔ قاسم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے دیر تک اپنے بستر پر لیٹا رہا اور پھر نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ قاسم کی آنکھ لگی تو قاسم کے کمرے میں موجود لکڑی کی کھڑکی میں حرکت ہوئی۔ یہ ایک بڑی اور بھاری بھرکم کھڑکی تھی۔ قاسم گہری نیند سو رہا تھا جب ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کھلی۔ مشعل کے حرکت کرتے ہوئے شعلے کی وجہ سے کمرے میں پڑی ہر چیز کا سایہ بھی محو حرکت تھا۔ کھڑکی کھلی تو مشعل کی روشنی کا ایک دھارا کھڑکی سے باہر کی طرف لپکا اور سامنے کھڑا سایہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اگلے لمحے یہ سایہ آواز پیدا کیے بغیر قاسم کے کمرے میں داخل ہوا اور کھڑکی بند کر دی۔ رات کا دوسرا پہر گزر رہا تھا۔ آیا صوفیہ کی پوری عمارت نیند کی وادیوں میں غرق تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور سوئی کے گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی، لیکن قاسم کے کمرے میں موجود سایہ کوئی آواز پیدا نہ کر رہا تھا۔ وہ سایہ مشعل کی روشنی میں چلتا ہوا قاسم کے پیروں کی جانب بڑھا۔ یہ قاسم کے بستر کی پائنتی تھی۔ سایہ قاسم کے پیروں کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ مشعل کی روشنی سائے پر پڑ رہی تھی، اس لیے اب وہ سایہ نہ تھا بلکہ ایک جیتی جاگتی زندگی تھی۔ اور پھر اگلے لمحے کمرے میں داخل ہونے والے نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مشعل کا شعلہ حیرت سے بھڑک اٹھا۔ ارے یہ تو سونیا تھی! آیا صوفیہ کی جذباتی کنیز۔ سونیا قاسم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے ننگے پیروں کو دیوانوں جیسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قاسم کی وجاہت، مردانگی اور قد کاٹ دیکھ کر سونیا کے چہرے پر تحسین کے جذبات نظر آئے۔ سونیا قاسم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے ننگے پیروں کو دیوانوں جیسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قاسم کی وجاہت، مردانگی اور قد کاٹ دیکھ کر سونیا کے چہرے پر تحسین کے جذبات نظر آئے۔ سونیا چاہتی تھی کہ وہ چل کر قاسم کے پہلو میں لیٹ جائے، لیکن کوئی اندیکھی طاقت اسے روک رہی تھی۔ وہ دیر تک قاسم کے قدموں میں بیٹھی رہی اور پھر وہ اٹھی اور جھک کر قاسم کے پیروں کا بوسہ لیا۔ آنے واحد میں قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں کھینچے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے سونیا؟ تم اس وقت میرے کمرے میں؟ سونیا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر قاسم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سرگوشیانہ لہجے میں یوں بولی جیسے کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ لالا شاہین کے کبوتر اڑ گئے ہیں۔ جب نیلا پانی سرخ ہو جائے گا تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ قاسم ایک دم اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ یہ سیدھا سادہ مرثی کا پیغام تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ اسے یہ بھول گیا کہ رات کا دوسرا پہر ہے اور سونیا اس کے کمرے میں اکیلی ہے۔ وہ اچھلا اور اپنے بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے بے تابی کے ساتھ سونیا سے پوچھا، کیا
تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بار پھر کہو۔ سونیا نے پھر کہا، لالا شاہین کے کبوتر اڑ گئے ہیں۔ جب نیلا پانی سرخ ہو جائے گا تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ قاسم مارسی کا پیغام سمجھ گیا۔ مارسی یہی کہہ رہی تھی کہ ابنائے باسفورس میں عیسائی فوجوں کا خون بہے گا تو اس سفید لباس راہبہ کو بھی چھٹکارا ملے گا۔ مارسی کے پیغام نے قاسم کی زندگی میں نئے رنگ بھر دیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے محبت میں کامیابی ہو رہی تھی۔ وہ خوشی کے مارے جذباتی ہو گیا اور آگے بڑھ کر سونیا کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ سونیا گلنار ہو گئی۔ قاسم نے سونیا سے کہا، سونیا، آج تم نے میرا دل مسرت سے بھر دیا ہے۔ آج تم مجھ سے جو مانگو گی اگر میرے پاس ہوا تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سونیا دل ہی دل میں سسٹر میری کو دعائیں دینے لگی، جس نے اسے قاسم کو رام کرنے کا منتر سکھایا تھا۔ سونیا کا دل مسرت سے بھر گیا۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ اس نے قاسم کی بات سن کر شرارت سے کہا، سچ؟ کیا سچ مچ میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے؟ ہاں بے شک، میں نے جو قول دیا ہے وہ پورا کروں گا۔ تو پھر مجھے اپنا ساتھ دے دیجیے۔ قاسم سٹپٹا گیا۔ سونیا کا جملہ ذو معنی تھا۔ قاسم کو یقین تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں مانگے گی، کیونکہ قاسم ایک راہب تھا اور وہ جانتی تھی۔ لیکن اس نے تو ساتھ مانگ لیا تھا۔ قاسم نے گھبرا کر سونیا کی جانب دیکھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں ایک راہب ہوں، تو کیا ہوا؟ راہب ہیں، شادی نہیں کر سکتے، اپنا قرب تو مجھے بخش سکتے ہیں۔ میں آپ کے قدموں میں سر رکھ کر ساری دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتی ہوں۔ قاسم کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنے ہی دام میں پھنس چکا تھا۔ اس نے وقتی طور پر سونیا کو ٹالنے کے لیے جن الفاظ کا سہارا لیا، وہ سونیا کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن گئے۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تم قسطنطنیہ کی جنگ تک انتظار کرو۔ اگر مسلمان جنگ جیت گئے تو میں تمہیں سہارا دوں گا، اور اگر ہار گئے تو میں تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ اپنی سوچ کے حساب سے قاسم کا جملہ ٹھیک تھا، اور قاسم نے دل میں فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی کر لیا تھا کہ وہ ہر دونوں صورتوں میں اس دکھی لڑکی کو سہارا ضرور دے گا۔ سونیا ایک دم مستقبل کے خوابوں میں گم ہو گئی۔ قاسم نے اسے کہا، دیوانی لڑکی، اب تم جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، اور تمہارا دیر تک میرے کمرے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ یہاں کون سا راہب ہے جس کے کمرے میں رات کو سیج نہیں سجتی؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اور تم پوچھ رہی ہو کہ یہاں کون سا راہب ہے جو پاک دامن ہے؟ مجھے دیکھو، میں پاک دامن ہوں، اس لیے اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ سونیا کا دل جانے کو تو نہ چاہ رہا تھا، لیکن تون و کرہن وہ قاسم کی جانب حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ سونیا چلی گئی تو کچھ دیر بعد قاسم نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر باہر سنسان راہداری میں ایک نگاہ ڈالی۔ اس نے ایک جانب دیکھا اور پھر ادھر سے نظر ہٹا کر دوسری جانب لمبی راہداری میں نگاہ دوڑائی، اور یہ دیکھ کر وہ سن سا ہو گیا کہ راہداری کے آخری کونے پر قاسم سے کافی دور بطریق شاگال کھڑا تھا۔ مشل کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں اس کا چہرہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ قاسم کو اس کی دونوں آنکھیں کسی انگارے کی طرح دور سے دہکتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا رخ قاسم کی جانب ہی تھا، اور وہ تن کر کھڑا کینہ توز نظروں سے قاسم کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ قاسم کچھ سوچتا، شاگال ایک طرف مڑا اور دوسرے قدم پر وہ قاسم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قاسم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے میں آیا اور اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر دیا۔ قاسم بستر پر آ کے لیٹ تو گیا، لیکن شاگال کی آنکھیں تو جیسے اس کے دماغ میں گڑ گئی تھیں۔ دو سرخ انگارے قاسم کو ہر طرف دکھائی دینے لگے۔ بالآخر قاسم نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن اب نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔